अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहज़ेब। पाकिस्तान में कोरोना की वबा के बाइस रोजाना की बुनियाद पर नए अफसोसनाक रिकॉर्ड बन रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर पहली बार इस वबा के बाइस होने वाली अमवात की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई। यानी मुल्क में हर 15 मिनट के बाद एक शख्स इस मोजी और जानलेवा मर्ज के बाइस अपनी जान से हाथ धो बैठा। पंजाब और सिंध दोनों सूबों में मजमूई तौर पर तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 40,000 से बढ़ जाने के बाद मुल्क भर में 1,10,000 केसेस हो चुके हैं। और ऐसे में हुकूमत की पॉलिसी पर हम तो कई बार सवालात उठा चुके हैं, लेकिन आज आलमी इदारे सेहत की जानिब से हुकूमत पंजाब को लिखा जाने वाला एक खत मंजर आम पर आया है, जिसमें अहम सवालात उठाए गए हैं। 7 जून को आलमी इदारे सेहत के मकामी सरबराह डॉक्टर पलीथा माही की जानिब से पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को लिखे जाने वाले खत में बड़े वाज़े अल्फाज में यह बताया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने लॉकडाउन में नरमी करने में जल्दबाजी से काम लिया। खत के मुताबिक पाकिस्तान में लॉकडाउन के दौरान रोजाना औसतन 1000 केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, जो 1 मई को लॉकडाउन में नरमी के बाद बढ़कर 2000 तक जा पहुंचे। और 22 मई को ईद से पहले लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर खत्म होने के बाद रोजाना औसतन 4000 नए केसेस रिपोर्ट, जिसकी बुनियादी वजह आलमी इदारे सेहत की जानिब से यह बताई गई है कि यह पाकिस्तान ने लॉकडाउन खत्म करने से पहले 6 शराइत को पूरा नहीं किया, जिनके मुताबिक लॉकडाउन खत्म करने से पहले जरूरी है कि वबा पर काफी हद तक काबू पा लिया गया हो, सेहत का निजाम इस हद तक फाल हो चुका हो कि हर केस का टेस्ट जो है वो और इलाज करने की सलाहियत रखता हो, तमाम बड़े मकामात पर हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हों, कम्युनिटीज को कोरोना की वबा के बाद एक नए तर्ज जिंदगी से जो है उससे मुतालिक मुकम्मल तौर पर आगाही के बाद तैयार कर लिया गया हो। लेकिन पाकिस्तान में इनमें से किसी भी शर्त को नहीं किया गया और लॉकडाउन को ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया। आलमी इदारे सेहत ने निशानदही की है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के पॉजिटिव केसेस की शरह जो है वो 24% हो चुकी है, जो काबिल कबूल 5% की शरह से कहीं ज़्यादा है। जबकि नए केसेस की निशानदही और उन्हें बाकी आबादी से अलग करने का जो सर्वेलेंस सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर है, इंतहाई निगहदाश्त की सलाहियत कम है और आबादी की एक बड़ी तादाद SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रही। जबकि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर में नए केसेस रिपोर्ट करने वाले 10 मुमालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। आलमी इदारे सेहत ने हुकूमत को तजवीज़ यह दी है कि मुल्क में 2 हफ्ते का लॉकडाउन और 2 हफ्ते की नरमी की पॉलिसी पर गौर किया जाए और यौमिया टेस्टिंग की सलाहियत को कम से कम 50,000 टेस्ट तक जाए। अहम खबर है जो हुकूमत के बयानात और पॉलिसी पर सवालात उठा रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि निजाम सेहत जो है वो वबा पर काबू पाने के लिए तैयार है, लेकिन आलमी इदारे सेहत ने इस मौकिफ की यकसर तरदीद कर दी है। अहम बात यह है कि गुज़श्ता रोज बड़ी बात में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने हुकूमत को यही तजवीज़ दी थी कि 2-2 हफ्ते का लॉकडाउन किया जाए और हुकूमत को नून लीग की हिमायत का यकीन भी दिलाया। और आपको ये 2-2 हफ्ते के लॉकडाउन करने पड़ेंगे और इसमें सख्ती भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, आपको लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। हमारी नाकामी ये रही कि हम अपने लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके और ये वायरस फैल गया। तो अब आपको मुल्क के अंदर ये 2 हफ्ते का लॉकडाउन और अगर फिर ज़रूरत पड़े फिर 2 हफ्ते और 2 हफ्ते और, ये 6 हफ्ते की सख्ती अगर आप बर्दाश्त कर लेंगे, इसमें जो सोसाइटी के कमज़ोर सेक्टर्स हैं उनको हुकूमत अपने वसाइल से रोज़गार के बराबर रकम मुहैया करे। देखिए, ये नून लीग का मौक़िफ़ नहीं है, ये आपने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हुकूमत लॉकडाउन करती है तो यकीनन नून लीग सपोर्ट करेगी, क्योंकि कोई भी ऐसा कदम जिसके में मुल्क के अंदर अवाम की सेहत को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन हुकूमत अपनी स्ट्रेटजी अवाम के सामने रखे तो सही। आज ये 4था महीना शुरू हो गया है और कोई भी स्ट्रेटजी इस बारे में अवाम के सामने नहीं आ सकती। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब आलमी इदारे सेहत के तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए तो उनका क्या कहना था, वो सुन लें। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो ये लेटर है, एक WHO की तरफ से हमें रिकमेंडेशन आई है, जो हम सारे पाकिस्तान के लिए आई है, हमारे लिए अकेलों के लिए नहीं आई। पंजाब के अंदर मैं आपको पहले दिन से बता रही हूँ कि तादाद बढ़ रही है और कोई फिगर आपसे छुपाई नहीं जा रही। नंबर ऑफ़ टेस्टों की तादाद कहाँ से कहाँ पहुँची, जहाँ 1200 करते थे आज अल्हम्दुलिल्लाह 9000 से 10,000 टेस्ट हो रहे हैं। अहम चीज़ है कि उन्होंने ये बात कही है कि SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन करवाइए।
جو انہوں نے کہی ہے بات وہ بالکل ٹھیک کہی ہے. گورنمنٹ اس کے اوپر کنسیڈر کرے گی اور یہ بات تو آلریڈی سوچی گئی ہے کہ جن علاقوں کے اندر بہت زیادہ بڑھ گیا کیسز تو وہ شاید علاقے جو ہیں ان کا لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. بٹ دس از اے ڈیسیجن وچ ول بی ٹیکن بائی دا کیبنٹ کمیٹی. حکومت اب بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے، جبکہ ڈاکٹرز اور اپوزیشن کے بعد اب عالمی ادارہ صحت بھی لاک ڈاؤن کی تجاویز دے رہے ہیں. کیا حکومت ان تجاویز پر عمل کرے گی؟ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اہم سوالات ہیں جن کے جوابات حکومت ہی دے سکتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے عام عوام پر کافی کڑی تنقید کی گئی ہے. اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم لوگ احتیاطی تدابیر کو مکمل طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو بھی اس بات کی ذمہ داری اپوزیشن پر بھی عائد ہوتی ہے. وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس وبا کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے. آج لاہور میں شہباز شریف کی نیب میں پیشی کے موقع پر ایس او پیز کو جس طریقے سے نظر انداز کیا گیا وہ یقینی طور پر قابل مذمت ہے، کیونکہ ایک جانب شہباز شریف حکومت پر تنقید کرتے ہیں، دوسری جانب خود ہی احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو سوال یہی اٹھے گا کہ کیا حکومت پر تنقید صرف سیاسی بنیادوں پر ہو رہی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ عوام کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ کسی قسم کی افواہوں پر کان نہ دھریں، کیونکہ کورونا کی وبا اصل ہے، جان لیوا ہے، بڑھ رہی ہے بڑی تیزی سے. انہی افواہوں کا تعلق کورونا کے طریقے علاج سے متعلق بھی ہے. طرح طرح کی ادویات کے بارے میں غلط فہمی موجود ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ پنجاب کے وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا اہم بیان سن لیں. پوری دنیا کے اندر اس وقت ٹرائلز ہو رہی ہیں، کوئی علیحدہ پاکستان نہیں ٹرائل کر رہا. ہائیڈروکسی کلوروکوئن کے اوپر ٹرائل شروع ہوئی، درمیان میں انہوں نے کہا کہ آپ ہائیڈروکسی کلوروکوئن سیویئرلی ال پیشنٹس کے لیے روک دیں. دوبارہ اب WHO کی ایڈوائزری آئی ہے کہ سیویئرلی ال کو آپ نہ دیں، دوسروں کے اوپر آپ اپنی ٹرائل جاری رکھیں. مقصد یہ ہے کہ پوری دس از ناٹ پاکستان اونلی، یہ پوری دنیا کے اندر مسلسل ٹرائلز کی جا رہی ہیں. میں نے آپ کو شروع میں یہ بتایا تھا کہ دیز آر آل ٹرائلز. ہمارے پاس کوئی اس وقت ڈیفینیٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اس وقت حتمی طور پر کسی بھی دوا سے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آیا اس سے کورونا کا علاج یقینی ہے یا نہیں. دنیا بھر میں مختلف ادویات پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ٹرائلز ہو رہے ہیں، لیکن حتمی طور پر کسی دوا کو بغیر ڈاکٹرز کی رائے کے استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہاں اسلام آباد میئر کی تعریف کرنا بھی ضروری ہے، شیخ انصر صاحب، جنہوں نے فری ٹیسٹنگ کی سہولت کو یقینی بنا دیا اسلام آباد میں، حالانکہ وفاقی حکومت انہیں عہدے سے ہٹانے کے در پہ ہے. کیا وفاقی حکومت عوام کے لیے فری ٹیسٹنگ یقینی بنا سکتی ہے؟ کیا WHO کی تجاویز پر عمل درآمد اب وقت آ چکا ہے؟ یہ ضروری ہے. تمام معاملات پر بات کریں گے. وفاقی سائنس و ٹیکنالوجی اور پاکستان تحریک انصاف کی کابینہ کے ون آف دا موسٹ افیکٹو اور پرو ایکٹیو منسٹر فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد چودھری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا کہ کافی 2-3 دنوں سے چل رہا ہے کہ ابھی چونکہ جس طرح سے بیماری بڑھتی جا رہی ہے، کورونا کے کیسز، وزیراعظم صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اگست تک جا کے کہیں ہمیں پیک دیکھنی پڑے گی. تو کیا کچھ غور ہو رہا ہے اس پہ کہ 2 سے 3 ویک کا ایک دفعہ پھر لاک ڈاؤن کرے کہ کم از کم جو جتنی تیزی سے یہ بیماری پھیل رہی ہے اس سے فرق آ جائے گا؟ کیونکہ WHO بھی یہ کہہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کھولنے میں ہم نے غلطی کی تھی. تو کیا کچھ ہے کارڈز پہ؟ ایسا گورنمنٹ کچھ سوچ رہی ہے اور کرنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو روزانہ کے روزانہ فیصلے ہیں. NCOC روزانہ ملتی ہے، وہ سارے آپشن دیکھتی ہے، اس کے بعد اپنی ریکمنڈیشن جو ہیں وہ بناتے ہیں. یہ کوئی 2+2 کا فیصلہ تو ہے نہیں. آپ کی کوشش یہ ہے کہ ہیلتھ بھی رہے اور اکانومی کا پہیہ بھی چلتا رہے، اور دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. شروع دن سے ہی جو SOPs ہیں پاکستان میں، یا پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں ایک معیشت بھی مکمل بند نہ ہو. اور جیسے آپ نے دیکھا کہ جب 3-4 دن کراچی میں گڈز ٹرانسپورٹ بھی بند کر دی، تو پھر ہمارے پاس یہاں پہ پیٹرول ڈیزل ہی ختم ہو گیا ادھر گلگت بلتستان میں. پھر ابھی آپ نے 500 ارب روپے کی جو گندم ہے وہ آپ نے اٹھائی ہے. یہ پاکستان کی سب سے بڑی فائنینشیل ایکٹیویٹی ہے. اگر آپ مکمل لاک ڈاؤن کر دیتے تو آپ کے یہاں غذائی بحران پیدا ہو جاتا. تو یہ ایک بڑی آئی وڈ سے کہ catch-22 سچویشن ہے. دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اکارڈنگلی جو سارے NCOC میں سارے صوبے بھی بیٹھتے ہیں، ایکسپرٹس بھی بیٹھتے ہیں، ادارے بھی بیٹھتے ہیں، وہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو چوہدری صاحب ویسے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا از اٹ بیسٹ کہ کوئی 1-2 ویک کے لیے لاک ڈاؤن کر لیا جائے اور خصوصاً کچھ ایسے شعبے جس طرح آپ نے زراعت وغیرہ کی بات کی وہ کھلے رکھے جائیں، کیونکہ تقریباً سارے ایکسپرٹس اس وقت اسپیشلی جو ڈاکٹرز ہیں، اور آپ تو چونکہ پروفیشنلزم کے بڑے قائل بھی ہیں، یہ ڈاکٹرز کا ہی فیصلہ ہونا چاہیے، وہ تو چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے ایٹ لیسٹ فار 2 ویک. ذاتی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کر دینا چاہیے لاک ڈاؤن؟ جیسا دوبارہ آپ نے خود ہی کہا، فرینکلی میں تو یہ فیصلے نہ خود کرنے کے حق میں ہوں، نہ ہی میری کوئی اس میں اوپینین میں اس پہ کو زیادہ رکھتا ہوں، بیکاز دس از سم تھنگ جو بہت زیادہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کی مرضی سے اور ان کے فیصلوں سے ہونا چاہیے. اس کا جو ایک طرف جو ٹریڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لاک ڈاؤن نہ کریں، جو ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے وہ چاہتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہو، اور جو شہروں میں پرابلم ہے زیادہ، جو ایکچولی ہماری جو 60% اکانومی ہے، جو ایگریکلچر اکانومی ہے، وہاں پہ تو آپ نے جیسا خود بھی کہا کہ اگر اس کو کھلا بھی رکھیں تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو ٹریڈ اکانومی ہے اس کو بڑا زیادہ اس پہ فرق پڑتا ہے. اب ہوٹل اب اتنے عرصے سے بند ہیں، آپ دیکھیے وہ ویٹر جو ہیں ان کا وہ کیسے کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، جو ہمارے لائر کا مسئلہ ہے، ہمارے جو کلرکس ہیں جو روزانہ باہر بیٹھتے ہیں، یا آپ ایجنٹ جن کو کہہ رہے ہیں، یہ سارے لوگ کیا کریں. تو یہ ایک بڑی ہی آئی وڈ سے کہ تلخ سی اور بڑی ایک مسائل سے بھرپور قسم کا ایک سینیریو ہے جس کو ایکسپرٹس ہی ڈیل کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ پلازما کی اگر بات کی جائے تو بڑا شور مچایا گیا زور و شور سے کہ جی ایک طریقہ علاج نکل آیا ہے. سائنس اس وقت تک کیا، اور آپ کی منسٹری چونکہ کافی اس پر جو ہے کام بھی کر رہی ہے، مختلف طریقے علاج پر بھی، اور ریسرچ پیپرز وغیرہ، انفیکٹ آپ نے میرے ساتھ ایک لنک شیئر کیا تھا تو کافی کلوزلی آپ اس کو خود بھی دیکھ رہے ہیں. کیا ابھی تک کوئی طریقہ علاج دریافت ہو چکا ہے، کوئی ایسی دوا ہے جس پر سارے متفق ہوں کہ جی کرونا کا توڑ وہ ثابت ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ کیوں ڈنڈورے پیٹے جا رہے ہیں لیفٹ رائٹ؟ یہ فرینکلی سچی بات تو ہے، یہ ہے کہ مجھے تو اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں، پروونشل بھی اور سینٹر بھی، اس پہ بھی مجھے کافی مایوسی ہوئی ہے. ایک فار ایگزامپل پہلے بھی جو ہے وہ پنجاب میں آپ نے ہائیڈرو کلوروکوین جو ہے وہ مریضوں کو دینا شروع کر دی. اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا، یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سائنٹسٹ تو نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا اور آپ نے شروع کر دی. اس کے بعد اس پروو ہو گیا، باہر خبریں آ گئی کہ جی وہ تو کینسرس ہے. اب اس کے بعد ریمڈیسیویر کی بات شروع ہوئی، وہ ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تو ہمیں یہاں پتہ چلا جی ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ مریضوں کو جو ہے وہ دینا شروع ہو گئے ہیں. پھر اسی طریقے سے یہ جو پلازما والا ہے، دیکھیں میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں فرینکلی، نہ ہی مجھے کو پتہ ہے ان چیزوں کا، بٹ اس میں یہ ضرور ہے کہ دنیا بھر میں پروٹوکولز ہوتے ہیں. آپ جو ابھی آپ اگر کلینکل ٹرائلز کے اوپر دیکھیں گے تو یہ جو تمام دوائیاں ہیں یا جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے بہتری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ ابھی ریسرچ کے مرحلے میں ہے، کلینکل ٹرائلز کے مرحلے میں ہے. میں خود آپ کو بتاؤں کہ جب یہ وینٹیلیٹرز کا ہمارے پاس آیا، تو جب یہ ڈیزائن آیا تو مجھے کئی لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس مشین نہیں ہے وینٹیلیٹر ٹیسٹ کرنے کی، لیکن کوئی بات نہیں، یہ بالکل ہم نے دیکھ لیا بالکل صحیح ہے، آپ ڈائریکٹ مریضوں کو ہی لگا دیں. میں نے کہا یہ آپ لوگ کمال کر رہے ہیں، یہ کوئی مذاق تھوڑا ہی ہے کہ آپ کسی آدمی کے اوپر جو ہے وہ ٹیسٹنگ کے لیے یہ شروع کر دیں گے. تو آئی ٹوٹلی ریجیکٹڈ دیٹ. بٹ میرے خیال میں دوبارہ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ، بٹ فرینکلی مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، آج بھی میں دیکھ رہا تھا ہیلتھ منسٹرز کی پریس کانفرنس، وہ ایک اور دوائی کہہ رہے ہیں جی ٹیکہ اتنا بڑا افیکٹو ثابت ہو گیا ہے. کہاں ثابت ہو گیا ہے؟ نہ آپ کو ریسرچ کریں. اور جو سارے ڈاکٹرز ہیں وہ فرینکلی وہ ان کی اپنا بھی کوئی ریسرچ کا بہت بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ریسرچ کیسے ہوتی ہے، کیسے دوائی جو ہے یا ویکسین ہے وہ کس مرحلے میں کیسے جاتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. یہ سائنٹسٹ اور ریسرچرز ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے. اور دوسرا شاید جس طرح سے آپ جس طرح سے خود جانتے ہیں، یہ دیکھیے یہ بڑا مہنگا کام ہے. امریکہ $2.2 بلین 5 کمپنیز کو ابھی تک جو ہے وہ دے چکا ہے، اور اسی طرح سے دنیا میں چائنا نے جو باقی سپر پاورز ہیں
बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस रिसर्च में जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक दिन कोई हेल्थ मिनिस्टर उठता है, कोई फलाना उठता है, वो कहता है कि फलानी दवाई शुरू कर दें, बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी बैकग्राउंड के, बगैर किसी उसके। तो मैं तो काफी इसके ऊपर पजल्ड हूँ राइट नाउ कि ये किस तरह से जो है ये सारी एक्सरसाइज हो रही है। बट लेट्स सी कि ये इसके ऊपर क्या है। मैंने अभी जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी है उनको भी मैंने ये कहा है कि ये जो जरा देखें कि ये जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहबान जो हैं ये दवाइयाँ ट्राई कर रहे हैं तो ये कैसे कर रहे हैं और इसका क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो मैं 1-2 दिन जरा देखते हैं हम लोग मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये हो क्या रहा है। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, बड़े अहम सवालात वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने रेज़ किए, बल्कि ख़ुद उनके तहरीक इंसाफ के जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उन पर भी उन्होंने सवालात उठाए उनकी सलाहियत पर, और ये कहा कि ऐसी अद्वियात कैसे शुरू कर दी जाती हैं जिसका कोई अभी तक रिसर्च जो है कंप्लीट नहीं हुई। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। शुगर और गंदम के बाद अभी पेट्रोल माफिया सामने आ चुका है, तेल तकरीबन नापैद हो चुका है पूरे मुल्क में। उसकी क्या वजह है, काबीना के अंदर की स्टोरीज आपको हम बताएंगे कि क्या हुआ काबीना में, किस तरह नदीम बाबर साहब और उमर अयूब साहब पर आज तनकीद हुई, वज़ीर आज़म भी शदीद नाराज़ हुए। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना की वबा पर हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात तो उठ रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक नया बुहरान सर उठा चुका है जिसमें हुकूमत के पास किसी और को इल्ज़ाम देने का मौका ही नहीं है। ये बुहरान है मुल्क में फ्यूल की कमी का, जो ऐन उस वक्त पैदा हुआ जब हुकूमत ने नर्ख या कीमत जो है पेट्रोल डीजल की वो कम कर दी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आखिरकार अवाम को दिया, लेकिन चीनी और आटे बुहरान की तरह कीमतों में कमी का फ़ायदा जो है वो अवाम उस तरह से नहीं उठा सके जिस तरह से उठाना चाहिए था। अचानक मुल्क में तेल का बहरान शुरू हो चुका है। पेट्रोल पंप्स पर तेल नायाब होकर अब कई मकामात पर महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो यहां तक कहने पर मजबूर हुई कि सूबे में तकरीबन 77% पंप्स जो हैं उन पर पेट्रोल पंप मौजूद ही नहीं है, जबकि 27% पंप्स पर डीजल नहीं मिल रहा। लेकिन हुकूमत के वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब खान गुज़श्ता रोज के बयान के मुताबिक मुल्क में उन्होंने जो कहा गुज़श्ता रोज के मुल्क में 2.25 लाख मैट्रिक टन फ्यूल इस वक्त मौजूद है, जो 10 दिन के लिए काफी है, और आइंदा 48 घंटों में 65,000 मैट्रिक टन फ्यूल के 2 टैंकर्स आने वाले हैं। यानी हुकूमती वजीर के मुताबिक मुल्क में फ्यूल की कोई कमी नहीं है, जिसकी तरदीद उनकी अपनी जमात और खैबर पख्तून हुकूमत कर रही है। आज ये मामला वफाकी काबीना में भी उठा, जहां ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मीटिंग शुरू होने से पहले कहा कि एजेंडा आइटम पर जाने से पहले उमर अयूब और नदीम बाबर चंद सवालात के जवाब दे दें। वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि एशिया में सबसे सस्ता पेट्रोल क्या हम लोगों ने किया, फिर किसने मार्केट से वो गायब कर दिया, बताया जाए कि मुल्क में पेट्रोल का बुहरान कैसे और क्यों पैदा हुआ। वज़ीर आज़म ने इजलास के दौरान जो है वो ओगरा के चेयरमैन को भी तलब किया और ये कहा गया कि अगर चेयरमैन ओगरा इस बुहरान के जिम्मेदार हुए तो रियायत उनसे नहीं की जाएगी। इजलास के दौरान काबीना के अराकीन जिनमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, मुराद सईद और वफाकी वज़ीर बराए एविएशन ग़ुलाम सरवर खान ने भी उमर अयूब और नदीम बाबर से जो है इस मामले में तलात किए। उनका मौक़िफ़ ये था कि वज़ारत पेट्रोलियम इस बुहरान की जिम्मेदार है, क्योंकि मुल्क में कम अज़ कम 21 दिन का फ्यूल स्टॉक मौजूद होने की पॉलिसी है, लेकिन इस वक्त कहा जा रहा है कि सिर्फ 7 दिन का स्टॉक मौजूद है। मुराद सईद ने यहां तक कहा कि ओगरा गफलत में सोता रहा और इस वक्त पेट्रोल पंप्स के बाहर जो है वो कतारें लगाए हुए हैं लोग। वफाकी वजीर ग़ुलाम सरवर खान ने सवाल किया कि क्या यह बात दुरुस्त है कि मुल्क में सिर्फ 7 दिन का स्टॉक रह गया है, जिस पर नदीम बाबर ने जवाब दिया कि मुल्क में 2.25 लाख मैट्रिक टन पेट्रोल मौजूद है। उमर अयूब ने जवाब दिया कि आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होने के बाद जब $12 इजाफा हुआ तो चंद कंपनियों ने खरीदारी रोक दी, जिस पर असद उमर ने कहा कि आप हमें ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। उमर अयूब ने जवाब दिया कि वो पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता जवाब दे चुके हैं, जिस पर बाबर अवान ने उमर अयूब को यह कहा कि आपकी तकरीर में एक्शन मिसिंग था, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उमर अयूब ने जवाब दिया कि जिन कंपनीज ने स्टॉक नहीं रखा उनके लाइसेंस मनसूख किए जा रहे हैं। काबीना इजलास में फ्यूल बुहरान का नोटिस लेते हुए फौरी इक़दामात के अहकामात जारी किए गए, लेकिन सवाल यह पैदा हो रहा है कि अगर हुकूमत खुद कह रही है
है कि बुरहान है, तो वफाकी वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब कैसे ये कह रहे हैं कि कोई बुरहान नहीं है? क्या उमर अयूब और नदीम बाबर ऑयल कंपनीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल भी अहम है कि अगर हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक 21 दिन का स्टॉक रखना मुल्क में जरूरी है, तो फिर सिर्फ 10 दिन का स्टॉक या 7 दिन का स्टॉक कहा जा रहा है मौजूद है, वो फिर 7 दिन का क्यों रखा गया स्टॉक? इससे भी अहम सवाल यह है कि एक जानिब हुकूमत ये दावा करती है कि तेल की कंपनियों में कमी से महंगाई कम होगी, आम आदमी को फायदा होगा, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि एक तरफ फ्यूल की कमी हो गई जिसके बायस अब तक किसी भी चीज की कीमत कम नहीं हुई? साथ ही साथ यह सवाल भी है कि वफाकी काबीना में टेक्नोक्रेट्स की बड़ी तादाद मौजूद होने के बावजूद यह बुरहान कैसे पैदा हुआ, जबकि पहले ही हुकूमत को चीनी और आटे के बुरहान पर शदीद तनकीद का सामना है। इसी पर मजीद बात करेंगे वफाकी वजीर एविएशन और पेट्रोलियम के साबिक वफाकी वजीर तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गुलाम सरवर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज काबीना में एक और बुरहान पर बात हुई, तेल के बुरहान की बात कर रहा हूं। आपने भी बड़े तल्ख सवालात किए जो मुतल्लिका वज़रा हैं उनसे। क्या वजह है कि पहले चीनी का बुरहान आया, फिर आटे का बुरहान आया, अब तेल का बुरहान एक ऐसे वक्त में आ गया है कि कोई कहीं उनके आसार नजर नहीं आ रहे थे? ये माफियाज क्यों इतनी आसानी से आपकी हुकूमत में जो है वो बड़े प्रोएक्टिवली किरदार अदा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आदिल। आज तो आपने स्टार्ट ही में सारी कैबिनेट मीटिंग की रिपोर्टिंग कर दी है कि अंदर क्या डिस्कशन हुई और किसने क्या सवाल किया तो हमसे पहले हमारी मालूमात पहुंच गई। अजीब बात है। बहरहाल जी, जो आपका सवाल है कि इस मुल्क में माफियाज ही तो हैं जो हर दौर में जिनका राज रहा है, वो शुगर माफिया हो, वो आटा माफिया हो, वो IPPs माफिया हो, वो तो तेल का भी एक माफिया मौजूद है। वो कहते नहीं है, मुहावरा भी है, तेल देखो और उसकी धार भी देखो। तो ये तेल माफिया भी इस मुल्क में मौजूद है। और जिस तरह आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जो एक कंडीशन है ओगरा की तरफ से कि 20 दिन का स्टॉक होना चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसे कैलकुलेट करने के बाद एक तो ये डिस्क्रिपेंसी थी और यकीनन थी कि स्टॉक 10 दिन का था। और फिर जो कीमतें कम की गई डीज़ल की, पेट्रोल की, लाइट डीज़ल की, ये तो कमी हुई। और एशिया में सबसे ज़्यादा अगर इस रीजन में देखें, साउथ एशियन रीजन में देखें, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, तो रिलेटिवली पाकिस्तान में कीमतें सबसे ज़्यादा कम की गई। और गुज़श्ता 3 माह में गो आलमी सतह पे पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुई हैं, लेकिन वो बेनिफिट नीचे तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ बाकी मुल्कों में जो पाकिस्तान में किया गया। लेकिन यहाँ भी माफिया आड़े आ गया। और माफिया प्राइवेट OMC जिसे कहते हैं ना, प्राइवेट OMC, जिसमें टोटल है, जिसमें शेल है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, एक तो उन्होंने स्टॉक पूरे नहीं रखे और दूसरे उन्होंने अपने जो स्टॉक्स थे भी वो अपने आउटलेट्स को नहीं दिए, पंपों को नहीं दिए। और उसकी वजह कि एक ये तो नेगेटिव ट्रेंड था कि कीमतें कम हुई हैं, लगता है कि अगले माह हो सकता है कीमतें बढ़ जाएं, तो वो अपने स्टॉक रिजर्व रख के आइंदा आने वाले वक्त से फ़ायदा उठाना चाहते थे। लेकिन उस पर भी इक़दामात लिए हैं, उसमें रेड्स भी हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने किए हैं, चीफ सेक्रेटरीज ने किए हैं, कमिश्नर्स ने किए हैं। तो ये एक यकीनन तेल माफिया भी आड़े आया है। लेकिन आप इस बात का भी अंदाज़ा लगाएं कि ये लीड की प्रोडक्ट है HOBC अमीर आदमी ज़्यादा बड़ी गाड़ियों वाले इस्तेमाल करते हैं कि पेट्रोल सुपर की प्राइस कम हुई, डीज़ल की प्राइस कम हुई, लेकिन ना ही तो फर्नेस ऑयल कम हुई और ना ही HOBC की कीमत कम हुई। और HOBC 147 रुपीज़ पर लीटर। तो ये बड़ी खुल के डिबेट हुई और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी क्लास ली ऑलमोस्ट सब की। और उस पे उन्होंने फिर ओगरा की चेयरमैन को भी तलब किया कि उनके एंड पे कोई कमज़ोरी तो नहीं है। उन्होंने भी आके पूरी ब्रीफिंग, पूरी प्रेजेंटेशन दी। फिर सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने अलहदा ब्रीफिंग दी, मिनिस्टर पेट्रोलियम ने अलहदा, स्पेशल असिस्टेंट पेट्रोलियम ने अलहदा,
اور کھل کے اس پہ بات ہوئی اور پرائم منسٹر نے 4 کویسچنز دیے کہ ان 4 کویسچنز کا مجھے جواب چاہیے اور وہ جواب نیکسٹ کیبنٹ میں آپ کو دینا ہوگا اور کسی کو ذمہ داری لینی ہوگی اور ذمہ داری ہم نے فکس کرنی ہے، پھر فکس کرنے کے بعد اسے فکس بھی کرنا ہے۔ اچھا تو اس میں خان صاحب یہ جو سوالات پوچھے گئے، جو متعلقہ وزراء ہیں ان میں تو ندیم بابر صاحب ہیں، اور باوجود اس کے کہ ان پہ کافی تنقید ہوئی اثاثہ جات کے حوالے سے بھی، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے بھی حوالے سے بھی، لیکن پرائم منسٹر نے ہمیشہ ان کو ڈیفینڈ کیا، ان کو کابینہ میں رکھا۔ تو ان کے ہوتے ہوئے، ٹیکنوکریٹس کے ہوتے ہوئے، اس کے باوجود کیسے یہ بحران پیدا ہو جاتا ہے؟ اور ان کے جوابات سے لگ رہا تو نہیں ہے کہ وہ مطمئن کر پائے ہیں وزیر اعظم صاحب کو یا کابینہ کے دیگر ممبران کو کہ کیا کس وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا، سٹاک پورا نہیں ہے، تو یہ ایک بات ہو تو بندہ کرے نا۔ یقیناً عادل، کسی کی بریفنگ سے، چاہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم ہو یا منسٹر پیٹرولیم ہو یا سیکٹری پیٹرولیم ہو یا چیئرمین اوگرا ہو، کسی کی بریفنگ سے، کسی کی جواب سے نہ تو پرائم منسٹر مطمئن ہوئے اور نہ ہی کوئی کیبنٹ کولیگ مطمئن ہوا، اور بڑا سیریس ویو تھا کیبنٹ کا بھی اور خاص کر پرائم منسٹر کا بھی، اور پھر انہوں نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے اور 1 ہفتے کے ٹائم کے بعد اس پہ بھی کچھ اسپیشل ایکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہ ان ٹچ نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا خان صاحب، یہ جو 4 سوالات وزیر اعظم صاحب نے پوچھے، جو سیکٹری صاحب کو اور ان کو اوگرا والوں کو بھی ہینڈ اوور کر دیے گئے ہیں، 1 ہفتے میں ان کا جواب آنا ہے، کیا وہ تھے سوالات تھے؟ اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں، اگر آپ نے پوچھے ہوں آپ کے سامنے انہوں نے وہ ان ڈیٹیل شیئر کریں گے منسٹر انفارمیشن اپنی پریس کانفرنس میں، اور وہ 4 سوالات انہوں نے، پرائم منسٹر نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کہا ہے کہ وہ میرے ساتھ آفٹر کیبنٹ بیٹھ کے آپ نے ڈسکس کر کے 4 کویسچن دینے ہیں، جو ان کے ذہن میں ہوں گے تو وہ ان ڈیٹیل پھر تفصیل اس کی پریس کانفرنس میں انفارمیشن منسٹر۔ ٹھیک ہے غلام سرور خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ پہلے ایک بحران آیا، دوسرا بحران آیا، تیسرا بحران آیا، چوتھا بحران، یہ بحران در بحران، کیا باہر بیٹھے ہم جیسے لوگوں کو یہ جو اگر ریفلیکٹ ہو کہ فیصلہ سازی کے فقدان میں یا کچھ نہ کچھ یہ کمی کہاں پر ہے؟ کیونکہ یہ مافیاز تو شروع سے موجود ہیں، 70 سالوں سے موجود ہیں، لیکن اتنے ایکٹیولی، اتنے آزادی سے پہلے کبھی انہوں نے جو ہے وہ نہیں کیا جس طرح سے اب وہ بڑا اوپنلی کر رہے ہیں۔ بڑا سمپل ہے، عادل بڑا سمپل ہے کہ جو اس سے پہلے حکمران تھے وہ خود مافیا کا حصہ تھے، وہ بھی ایک پولیٹیکل مافیا تھے نا۔ چینی میں بھی ان کا رول تھا، دیکھیں نا، سبسڈی اگر 29 ارب کی 5 سالوں میں گئی تو 29 ارب میں 3 ارب تو پی ٹی آئی کے دور میں گئی اور باقی 26 ارب تو پی ایم ایل این کے دور میں گئی، اور پی ایم ایل این کا پرائم منسٹر اس وقت کے چیف منسٹر کے بیٹے کو سبسڈی دے رہا ہے۔ تو چینی مافیا ہو تو اس میں حکمرانوں کا انٹرسٹ، حکمرانوں کا ایک اہم رول، اس میں آٹا مافیا ہو تو یقیناً، تو جتنے مافیاز ہیں وہ حکمران ان مافیاز کا حصہ تھے۔ تو آج کی حکومت، آج کا پرائم منسٹر یا آج کی لیڈرشپ مافیاز کا حصہ نہیں بن رہی، بلکہ مافیاز کی سرکوبی کے لیے نکلی ہے، مافیاز سے لڑنے کے لیے نکلی ہے، مافیاز کو کرش کرنے کے لیے نکلی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کمٹمنٹ تھی اس قوم کے ساتھ کہ ہم مافیا کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے، بلکہ مافیاز کو کنفرنٹ کریں گے اور مافیاز کو کرش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ آئی پی پیز کے ایشو کو بھی کس نے ٹیک اپ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ٹیک اپ کیا ہے۔ ابھی اس پہ بھی ایک کمیٹی بن گئی ہے، آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض ہے کہ اس پہ بھی ایک کمیٹی بن گئی ہے۔ بابر یعقوب صاحب ہیں جو کہ پہلے سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی رہے ہیں، بڑے ایک ذمہ دار افسر ہیں، اور محمد علی صاحب ہیں جو ایس سی سی پی کے چیئرمین یا پریزیڈنٹ بھی رہے، پھر اس میں کچھ جوائنٹس 4-5 رکنی یہ کمیٹی بھی بن گئی ہے۔ انیشلی جو نیگوشیٹ کرے گی، جتنے بھی ایشوز ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گی، لیکن نیگوشیشن کے بعد پھر ہم آگے بھی بڑھیں گے۔ اگر نیگوشیشن ہوتی ہے تو وہ پبلک انٹرسٹ میں ہوگی، نیشنل انٹرسٹ میں ہوگی، ریٹس یقیناً اس پہ کام کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ اسی سے ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔
اچھا یہ بتائیے گا خان صاحب، پی آر جو کریش ہوا تھا کراچی والا، اللہ تعالیٰ مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ دے، اس کا ابھی تک کیا کچھ ریزلٹ کنکریٹ سامنے آیا کہ وجہ اس کی کیا تھی؟ کہاں تک پہنچی وہ انکوائری وغیرہ سارا جو جتنا بھی ہوا تھا؟ اس میں عادل جو انویسٹیگیٹنگ بورڈ تھا جی، اس نے موقع کی انکوائری بھی کی، ان انجنز کو تمام پارٹس کو اکٹھا کیا، ایگزامن کیا، اور فرانسیسی 11 رکنی ٹیم بھی آئی، انہوں نے سیپریٹلی جہاں واقعہ درپیش ہوا، جہاز کا کریش ہوا، وہ رن وے، ATC ٹاور، ساری چیزیں انہوں نے اپنے طور پہ بھی انکوائری کی۔ پھر 2 باکسز جو کہ ہر جہاز میں ہوتے ہیں، ایک وائس باکس ہوتا ہے کہ جو کنورسیشن پائلٹس کی ATC کے ساتھ نیچے ہوتی ہے، وہ کنورسیشن ساری اس میں آتی ہے۔ ایک ڈیٹا کنورسیشن ہوتی ہے جو انہوں نے جو بھی انسٹرومنٹ استعمال کیا، کس وقت استعمال کیا، وہ سارا اس فارم میں ہوتا ہے، ریٹن فارم میں ہوتا ہے۔ وہ دونوں ٹیمیں گئی، فرانس گئیں، اور اسے ڈی کوڈ کیا گیا اور اسے پڑھا گیا، سمجھا گیا۔ ابھی انہوں نے انیشل رپورٹ سبمٹ نہیں کی، اور وہ ہمارا پلان تھا کہ یہ بدقسمت واقعہ 22 جون کو درپیش ہوا، تو 22 مئی کو، اور یہ رپورٹ ہم نے وعدہ قوم سے کیا تھا کہ ہم 22 جون تک یہ پارلیمنٹ کے اندر یا عوام کے سامنے یہ رپورٹ لائیں گے۔ لیکن ایک چیز اس میں اضافی ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور کریں گے کہ ایک کنسرن مختلف پائلٹ ایسوسیشنز کی طرف سے بھی آ رہے تھے، پیلپا کی طرف سے، انٹرنیشنل جو پائلٹ ایسوسیشن ہے اس کی طرف سے بھی، اور جو لوکل پائلٹ ایسوسیشن ہے اس کی طرف سے بھی، کہ پائلٹس بھی ایک سٹیک ہولڈر ہیں۔ تو ہم فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کے لیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کا کانفیڈنس بھی لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے اپنی منسٹری کو، PIA کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ اس میں ہم نے انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسیشن کا نمائندہ، اور وہ بھی خاص کر A320 کا پائلٹ، اور تو اس میں بھی دنیا میں اس وقت جو میں نے اسٹیٹسٹکس دیکھے ہیں، اس میں A320 کا سب سے بڑا فلیٹ ٹرکش ایئر کے پاس ہے۔ تو ہم نے انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ ایک بڑی ریلائبل ایئر لائن ہے ٹرکش ایئر لائن، اور ان کا بڑا فلیٹ بھی ہے، 300 جہازوں کا فلیٹ ہے، اور سب سے زیادہ جہاز ان کے پاس A320 ہیں، اور ان کے ایکسپرٹ پائلٹ جو وہ ہم نے انہیں ریکویسٹ کی ہے، جو پائلٹ ایسوسیشن ہے، ورلڈ پائلٹ ایسوسیشن کے، اس کا کوئی نمائندہ، تو ہم کو 1-2 نمائندے، کوئی ٹیکنیشین، مطلب اور بھی انہیں ہم نے ہدایات دی ہیں انویسٹیگیٹنگ بورڈ کو کہ آپ کوآپٹ کریں، اور لوگوں کی بھی، سٹیک ہولڈرز جو بھی اس میں آنا چاہتا ہے، ایک تو کوئی آنا چاہتا ہے تو اسے بھی انویسٹیگیٹ کریں، وہ بھی آپ کو اسسٹ کرنا چاہتا ہے اس کی بھی اسسٹنس لیں، لیکن پائلٹ ایسوسیشن کی طرف سے بھی ڈیفینیٹلی کوئی سینئر پائلٹ، A320 کا پائلٹ، اسے بھی اپنے انویسٹیگیٹنگ بورڈ میں شامل کریں۔ تو یہ بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹوٹل 99 پیسنجرز تھے، جس میں سے 2 سروائیو، 2 نے کیا۔ دنیا کی تاریخ میں بہت کم لوگ سروائیو کرتے ہیں، اور دونوں الحمدللہ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ تو باقی جو 97 ہیں، 97 میں سے تقریباً 94 ڈیڈ باڈیز آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں، اور ڈسپیچ بھی ہو چکی ہیں، اور ان کا بریل بھی ہو چکا ہے۔ 2 باڈیز ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن DNA اور ان کے لوائقین کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ کمپنسیشن آلموسٹ سارے لوگوں کو جو ڈیتھ کمپنسیشن ہے انیشل 1 ملین پر پرسن وہ کر دی گئی ہے، اور جو انجرڈ ہیں انہیں بھی کر دی گئی ہے 500,000، اور جن لوگوں کے 16 گھر تباہ ہوئے ہیں، جن پہ جہاز گرا ہے، کسی کی فرسٹ سٹوری، کسی کی سیکنڈ سٹوری ڈیمیج ہوئی ہے، اس کے سروے پروونشل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، اور ہمارا سول ایویشن اتھارٹی اور PIA کے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ انہیں بھی انشاءاللہ تعالی ہم کمپنسیٹ کریں گے۔ جو نیچے گھروں میں کام کرنے والی 3 بچیاں برن ہو گئی تھی، جل گئی تھیں، ایک کی ڈیتھ ہوئی ہے، اسے بھی ڈیتھ کمپنسیشن دے دی گئی ہے، اور 2 بچیاں زخمی ہوئی ہیں، انہیں بھی کمپنسیٹ بھی کر دیا گیا، اور ان کا علاج بھی کروایا جا رہا ہے۔
تو اپنی بیسٹ ایفرٹس جو بھی افیکٹیز ہیں انہیں کمپنسیٹ کرنے کے لیے PIA اور حکومت کر رہی ہے. غلام سرور خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی نیب میں پیشی اور نیب کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کے خلاف کرپشن کے الزامات کی شکایت کی جانچ پڑتال اور سابق وزیر عامر کیانی کے خلاف انکوائری کے آغاز کی منظوری کے بعد اہم سوال یہ ہے کہ نیب حرکت میں تو آ رہا ہے، لیکن کیا ہواؤں کا رخ بدلے گا اور کیا اپوزیشن کی طرح حکومتی اراکین کی بھی گرفتاریاں شروع ہونے والی ہیں؟ کیونکہ اب تک نیب کے شفاف احتساب کے دعوے پر بڑا سوال یہی اٹھتا رہا ہے کہ کرپشن کے الزامات تو تحریک انصاف اور حکومتی اراکین پر بھی ہیں، لیکن گرفتار صرف اپوزیشن کے اراکین کو کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور گرفتاریاں بھی انکوائری کے مرحلے پر ہی کی جاتی ہیں. جنگ گروپ کے چیف ایگزیکٹو میر شکیل الرحمان کی گرفتاری تو انکوائری سے بھی پہلے کے مرحلے یعنی کمپلیٹ ویریفیکیشن پر ہی کر لی گئی تھی، جہاں اکثر نیب کا موقف یہ رہا کہ گرفتاری اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ ملزم فرار ہو سکتا ہے یا ریکارڈ غائب ہو سکتا ہے. اب تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں اور وزراء موجودہ وفاقی وزیر صحت مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کے خلاف بھی نیب کے ایگزیکٹو بورڈ نے کرپشن کے الزامات پر کمپلینٹ ویریفیکیشن کی منظوری دے دی ہے. یاد رہے کہ گزشتہ دنوں FIA نے ینگ فارمسٹ ایسوسی ایشن کی شکایت پر کارروائی شروع کی، جس میں الزام یہ لگایا گیا کہ ڈاکٹر ظفر مرزا نے ڈریپ کے ڈپٹی ڈائریکٹر غضنفر علی کی ملی بھگت سے ماس اسمگل کروائے. اب سوال یہ ہے کہ کیا نیب ڈاکٹر ظفر مرزا کو بھی گرفتار کرے گا؟ ساتھ ہی ساتھ سابق وزیر صحت اور تحریک انصاف کے رکن عامر کیانی کے خلاف بھی نیب کے چیئرمین نے آج انکوائری کی اجازت دی، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی وزارت کے دور میں ادویات کی قیمتوں میں غیر قانونی طور پر اضافہ کیا، اور ذرائع کے مطابق اس وقت بطور وزیر صحت وزیر اعظم نے انہیں صرف 9 ماہ کے بعد ہی انہی الزامات پر تبدیل کر دیا تھا. لیکن اب تک کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی، نہ ہی باضابطہ طور پر الزامات کو سامنے لایا گیا. لیکن ایک ایسے وقت میں جب نیب دوبارہ متحرک ہو رہا ہے، اپوزیشن کے رہنماؤں کی طلبیاں کر رہا ہے، اور گزشتہ دنوں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے گئے، جس کے بعد شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت قبل گرفتاری کر لی، تو کیا نیب حکومتی اراکین کے خلاف بھی ایسا ہی ایکشن کرے گا جیسا کہ اپوزیشن کے خلاف ہو رہا ہے؟ کیا الزامات ثابت ہونے سے پہلے، ریفرنس دائر ہونے سے قبل ان کی بھی گرفتاریاں ہوں گی یا نہیں؟ یہ اہم سوال ہے، کیونکہ آج بھی نیب نے شہباز شریف سے تقریباً 1.25 گھنٹے تفتیش کی. آمدن سے زیادہ اثاثہ اور منی لانڈرنگ کے الزامات پر پوچھ گچھ ان سے ہوئی، جس کے دوران ذرائع کے مطابق نیب کی ٹیم نے شہباز شریف سے گزشتہ پیشی پر انہیں جو سوالات دیے گئے تھے ان کے جوابات طلب کیے، جن میں اثاثوں، بینکوں سے لیے گئے قرضوں کی تفصیلات اور بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ان کی فیملی کے اثاثوں میں غیر معمولی اضافوں سے متعلق سوالات شامل تھے. نیب کے ذرائع کے مطابق پیشی کے دوران ایک موقع پر شہباز شریف نے دوران تفتیش کیمرہ ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا، اور نیب کی جانب سے اس مطالبے کو نہ مانے جانے پر شہباز شریف خود ہی کمرے سے اٹھ کر باہر چلے گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد خود ہی وہ واپس آئے گئے. نیب کے اندرونی ذرائع کے مطابق شہباز شریف سے 37 سوالات کیے گئے، جن میں سے 4 سوالوں کا انہوں نے جواب دیا، اور جب نیب کی ٹیم کی جانب سے شہباز شریف کو کہا گیا کہ ان کے خلاف 7 ارب روپے کا ریفرنس تیار کیا جا چکا ہے، تو شہباز شریف نے جواب دیا کہ انہوں نے 1 روپیہ بھی بطور تنخواہ نہیں لیا. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نیب باقاعدہ طور پر شہباز شریف کے خلاف ریفرنس کب دائر کرتا ہے، ان الزامات پر عدالت میں کیا جواب دیا جاتا ہے، اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا نیب اس تاثر کو دور کرنے میں کامیاب ہوگا کہ اب تک احتساب کا عمل جو ہے وہ یک طرفہ ہے، جس کا جواب اسی وقت مل سکے گا جب نیب کی جانب سے کسی حکومتی وزیر یا اہم رکن کو گرفتار کیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنا تیسرا بجٹ آئندہ جمعے کو پیش کرنے جا رہی ہے. یہ وہ بجٹ ہوگا جو پہلے ہی بدحال معیشت کو ملنے والے کورونا وبا کے جھٹکوں کے بعد سامنے آئے گا. اسی لیے یہ اہم ترین بجٹ حکومتی ترجیحات، سمت اور ملک کے معاشی مستقبل کا تعین کرے گا. گو کہ یہ بجٹ اپنی تیاری کے آخری مراحل میں ہے، لیکن کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق مالی سال 2020-21 کے بجٹ کا جو حجم ہے وہ تقریباً 7,500 ارب سے زیادہ ہوگا. دفاعی بجٹ میں 10% سے زیادہ اضافے کا امکان بھی ہے، جس کے تحت دفاع کے لیے 1400 ارب روپے مختص کیے جا سکتے ہیں. وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے شرح نمو کا ہدف 3% رکھنے کی تجویز دی ہے، جبکہ وزارت خزانہ کورونا کے باعث تمام اہداف کو کم رکھنے کا سوچ رہی ہے. حکومت کے اہداف، ارادے اور سوچ اپنی جگہ، لیکن اس بجٹ کی تیاری کے لیے حکومت کو IMF کی شرائط کا بھی سامنا کرنا ہوگا. گزشتہ ہفتے سامنے آنے والی تفصیلات کے مطابق IMF نے
مالی سال 2020-21 کے لیے ایف بی آر کے ریونیو اکٹھا کرنے کا ہدف جو ہے وہ 51 ارب روپے تجویز کیا ہے، جو کہ گزشتہ مالی سال کے مجوزہ وصولی اہداف سے تقریباً 30% زیادہ ہے۔ گزشتہ مالی سال کے لیے ایف بی آر کے ہدف کو کورونا کے باعث 48 کھرب سے کم کر کے 39 کھرب کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے آئندہ مالی سال کے بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے 1150 ارب روپے کی ایڈجسٹمنٹ کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے، جس کے لیے تنخواہوں اور غیر ترقیاتی اخراجات جو ہیں یا دفاعی اخراجات ہیں اسے منجمد کرنے پر زور بھی دیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق G20 ممالک تنخواہوں میں کٹوتی کر سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ آئی ایم ایف نے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ امیر لوگوں کو ٹیکس مراعات دینے سے گریز کرے، صرف ان شعبوں کو مراعات دے جن میں کمزور اور غریب عوام کو فائدہ ہو۔ لیکن وزیر خزانہ نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کسی بھی اضافی ٹیکس کی شرط کو ماننے یا نئے بجٹ میں مزید کوئی ٹیکس متعارف کروانے کے تاثر کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ آپ کے اس انٹرویو کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لائیں گے اس آنے والے بجٹ میں، اور ہم کوئی ایسی چیز ٹیکسز کے سلسلے میں نہیں کریں گے جس سے ہماری انڈسٹری خصوصی طور پہ زیادہ برڈن ہو۔ مشیر خزانہ تاحال بھی اپنے اسی موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز کراچی چیمبر آف کامرس کے ایک وفد سے خطاب میں انہوں نے باور کرایا کہ نیا بجٹ جو ہے وہ تاجر دوست اور ریلیف پر مبنی ہوگا۔ مشیر خزانہ کے مطابق محدود وسائل اور مالی مشکلات کے باوجود تاجر برادری کو بجٹ میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے گا۔ اس دوران حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات بھی جاری تھے، اور آج کی خبر کے مطابق کچھ معاملات طے پا چکے ہیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق بجٹ مذاکرات میں تنخواہ اور پینشن بڑھانے پر اتفاق ہو گیا ہے، جبکہ رواں برس اکتوبر تک بجلی گیس بھی مہنگی نہیں ہوگی۔ وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ پاکستان نان ٹیکس اپنی جو آمدنی ہے وہ بڑھائے گا، اور آئی ایم ایف آئندہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی تک شرائط میں نرمی کرے گا۔ یہ کیسے ممکن ہوگا جب پہلے ہی کورونا لاک ڈاؤن نے معیشت کا پہیہ روک رکھا ہے؟ ایسے میں متبادل اور نان ٹیکس آمدنی کے ذریعے خسارے کو محدود کیا جا سکے گا اور آئی ایم ایف پروگرام کا تسلسل یقینی بنایا جا سکے گا۔ اسی پر بات کریں گے ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب، جو کہ معروف کالمسٹ ہیں، اکانومسٹ ہیں، ایس ڈی پی آئی کے سربراہ بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ بتائیے گا، مشکل تو ہوگا بجٹ پیش کرنا، کیا کرنا آپ حکومت کو ایڈوائز بھی ویسے کر رہے ہیں آنے والے بجٹ میں، کیا چیلنجز حکومت کو درپیش ہیں؟ آئی ایم ایف کا دباؤ الگ سے ہے، کس طرح کا بجٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں اس بجٹ کو 4Ls کا بجٹ کہہ رہا ہوں۔ لاک ڈاؤن ہے، لائفز یعنی ہیلتھ، لائیولیہوڈز ہیں اور لوکسٹ ہے۔ تھوڑا سا اس کو اگر میں ایکسپلین کرتا چلوں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ اپنے یوزول چیلنجز کے علاوہ اگر تو آپ کو خدا نخواستہ کووڈ جو ہے اس کی سلسلہ بہت بڑھ جاتا ہے، کسی لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑتا ہے، تو اٹس لائک این انڈیوسڈ کوما، تو تب بھی پیسے دینا پڑیں گے۔ بزنسز بند کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو پیسے دینا ہوں گے سوشل پروٹیکشن کی مد میں اور بہت سی چیزوں کی مد میں۔ اگر بزنس کو رن کرنا ہے تو تب بھی پیسے دینا ہوں گے، پھر وہ اسٹیمولس کی شکل میں آئیں گے۔ ہیلتھ جو ہے وہ آلریڈی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جب کہ 1 لاکھ سے اوپر کیسز ہو چکے ہیں تو پاکستان کا جو پبلک ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے وہ چوک ہوتا نظر آ رہا ہے، تو اس کو بھی بیف اپ کرنا ہوگا۔ ٹیسٹنگ کیپیسٹیز، وینٹیلیٹرز، آکسیجنیٹڈ بیڈز، پی ای پیز وغیرہ، اور اس سے بڑی جو مصیبت پاکستان پہ یا اس سے ایکول جو کہ باقی دنیا میں نہیں ہے، انڈیا، پاکستان اور ایران یہ یکساں اس کا شکار ہے، یہ لوکسٹ ہے۔ ٹڈی دل ہے، اگر یہ مکمل طور پہ قابو میں آ جاتی ہے تو اس سیزن میں 300 ارب روپے کا نقصان کا تخمینہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ نہیں آتی تو یہ نقصان 1 ٹریلین روپے تک جا سکتا ہے صرف اس سیزن میں۔ تو حکومت جو ہے وہ ہیلتھ پہ اسپینڈ کر رہی ہوگی، وہ سوشل پروٹیکشن پہ اسپینڈ کر رہی ہوگی، وہ بزنس اسٹیمولس پہ اسپینڈ کر رہی ہوگی، اور وہ ایگریکلچر یا لوکس پہ اسپینڈ کر رہی ہوگی، اور پھر اس کے بعد باقی جو نارمل ایکسپینس ہوتے تھے کسی بھی بجٹ میں وہ آئیں گے، جس میں ڈیفینیٹلی آپ کا میگا انفراسٹرکچر بھی ہے، جس میں دفاع بھی ہے، سیکورٹی، جس میں قرضوں کی ادائیگی بھی شامل ہے۔ دو چیزوں کو کمپرومائز نہیں کرے گی، وہ ہے لاس میکنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز اور انرجی سرکولر ڈیٹ۔
यानी जो नॉन पॉलिसी फिस्कल स्लिपेज है कि अगर रेवेन्यू और एक्सपेंस मीट नहीं करते ड्यू टू कोविड एक्सपेंसेस तो उसको तो IMF दरगुजर कर देगी, लेकिन अगर हम दूसरी जगहों से लोन लेके और उसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के कर्जे उतारने में लगाते हैं या एनर्जी सेक्टर डेट में लगाते हैं तो वो IMF जो है मौजूदा रवा प्रोग्राम जो है उसको खतरे में डाल देगा। और यही वजह है कि इस वक्त ECC ने लीगल ओपिनियन से मशरूत करके पाकिस्तान स्टील मिल की बात की कि वहाँ पे गोल्डन शेक हैंड दिया जाए। और यही वजह है कि इस वक्त एनर्जी सेक्टर डेट के बारे में ये कहा गया है कि कोविड को देख किया जाए। अगर इससे माही में कोविड जो है वो थोड़ा सा अंडर कंट्रोल रहता है तो फिर अक्टूबर के बाद जाके उसको देखा जा सकता है कि किस तरीके से बिजली के बिलों और गैस के बिलों को निपटना है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये तो चले बजट की बात हुई, लेकिन पिछले अगर 10-15 दिनों में देखा जाए तो रुपए की कदर जो है वो बड़ी तेज़ी से कम हुई है। मतलब अभी भी 163-164 वर्सेस डॉलर जो है वो ट्रेड कर रहा है। इसकी क्या वजह है? क्या इज़ इट लिंक्ड विद कि जून जुलाई में कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, पाकिस्तान ने कुछ डेब्ट सर्विसिंग की पेमेंट करनी होती है और उसकी वजह से डॉलर मार्केट में जो है तकरीबन नापैद हो जाता है? क्या वजह है? और अगर तो ये वजूहात हैं तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि रुपए वापस अपनी जगह पे आ जाएगा फिर? देखिए इसमें इस वक्त यकीनी तौर पर रुपया ये रुपया जो है इस वक्त अंडर प्रेशर है। उसकी वजह ये है कि आपकी एक्सपोर्ट जो पेमेंट्स हैं बहुत सी वो स्टक हैं, एक्सपोर्ट अगली हो नहीं रही है। रेमिटेंसेस जो हैं वो उनको भी फोर्सी किया जा रहा है कि वो कम हो जाएंगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या हार्ड मनी जो थी वो तो शुरू में ही उड़ गई थी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से यकीनी तौर पर रुपये में प्रेशर है और जून में जो बाकी पेमेंट्स होना होती हैं वो अपना प्रेशर अपनी जगह पे शामिल है। तो लेट्स सी, मेरा ख्याल है कि जो हमें बायलैटरल और IMF से कुछ पैसे मिले हैं, अभी बायलैटरल से मजीद मिल रहे होंगे। G20 की डेट रीशेड्यूलिंग जब फाइनल होती है तो शायद पाकिस्तान जो है उस पर पेमेंट जो है अदायगियों का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा और रुपए की कदर जो है वो वापस आती हुई दिखाई देती है। लेकिन बहरहाल ये सारा कोविड पे डिपेंड करता है इस वक्त कि पाकिस्तान में कोविड किस तरीके से अनफोल्ड होता है मजीद। और खुदा न खास्ता अगर वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ जाते हैं तो फिर जाहिर है हर चीज़ जो है वो ग्लोबल रिसेशन के साथ यहाँ भी वर्स्ट हो जाएगी, वरना इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थोड़ी सी नज़र जो है वो हमें आ रही होगी। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।